مکمل طور سے ہندوستان پر غلامی ہو گئی. یہاں کے لوگ غلام بن گئے اور انگریز یہاں پر ظلم و ستم کر رہے. اب اس کے خلاف آواز کون اٹھائے؟ مر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں جل رہے ہیں، قرضے پہ قرضے، لگان پہ لگان ادا ہو رہے ہیں، وہ جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. اس ظلم کے سسٹم کے خلاف کون کھڑا ہوا سب سے پہلے؟ تو 1757 سے لے کر 1858 تک یہ 100 سال کی جنگ اکیلا مسلمان نے لڑتا رہا. ہم 1857 کی کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، کہ 1857 میں ہمارے لیڈروں نے یہ کیا وہ کیا. اس سے پہلے کون کر رہا تھا؟ وہ 100 سال کی جنگ جو ہے اکیلا مسلمان لڑتا رہا ہے. کیونکہ مسلمان ہی تھا کہ جو کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا. یہ ہندو یہ تو پہلے سے ہی سر کو جھکائے چلے آ رہے تھے. مسلمان بادشاہ تھے تو یہ تو پہلے سے ہی صدیوں سے غلام ہی تھے، تو ان کو تو غلام بنے رہنے کی عادت تھی. لیکن مسلمان کبھی غلامی نہیں کرتا تھا. مسلمان یہ حاکم رہنا جو ہے ان کی جو رگ بنائی گئی ہے اور اللہ نے انہیں جو طاقت دی ہے ہمیں، تو یہ رولنگ پاور ہے، نہ کہ غلامی والی زندگی کو پسند کرتے تھے. انگریز ہمیشہ جو ہے اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو بھی ڈر ہے وہ مسلمانوں کا ڈر ہے، دوسری قوموں کا ڈر نہیں ہے. کیونکہ دوسری قومیں تو پہلے سے غلام تھی ہی، تو وہ آلریڈی غلامی میں، بس ان کا سردار بدل گیا ہے. پہلے مسلمان تھے، اب ہم بن گئے ہیں، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب بھی ہماری حکومت کو خطرہ ہوگا تو یہ مسلمان ہی سے ہوگا کہ یہ ہی جو ہے آستینیں چڑھا کر اوپر آئے گا اور ہمارے ساتھ جنگ کرے گا. تو یہ مسلمان ہی ہو سکتا تھا، اتنی طاقت مسلمان ہی کے پاس ہے. اس لیے ان کے ظلم و ستم کا نشانہ کون بنے؟ مسلمان ہی بنے. کہ جس سے ڈر ہوتا ہے سب سے زیادہ تکلیف اسی کو دی جاتی ہے، تو سب سے زیادہ مسلمانوں کو ستایا جانے لگا. تو 100 سال تک کی یہ اکیلی جنگ مسلمانوں نے تنہا لڑی. پھر جو ہماری اس جنگ آزادی کے ہیرو تھے، وہ لیڈرز جنہوں نے بے انتہا قربانیاں دی، آج ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو داغدار کیا جاتا ہے، انہیں غلط بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہیرو نہیں تھے، یہ غدار تھے. مثال کے طور پر ٹیپو سلطان کو لے لیں. ٹیپو سلطان جنگ آزادی کا وہ واحد مجاہد ہے کہ اگر اس وقت کے لوگ غداری نہ کرتے ان کے ساتھ میں تو ہندوستان اسی وقت آزاد ہو جاتا. ٹیپو سلطان کے جنہوں نے سب سے پہلا فتویٰ جاری کروایا کہ حکم دو کہ ان سے جنگ لڑنا جہاد ہے، یعنی وہ جہاد کہ جس کا ثواب ملتا ہے. یہ کوئی بس ملک کی قوم کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی بھی بات ہے. اس لیے ان سے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہی اس وقت کی ضرورت ہے اور اس کو جہاد قرار دیا جائے تاکہ لوگ میدان میں اتریں. تو یہ سب سے پہلا کام جس نے کیا وہ شخص ٹیپو سلطان. اور آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ میں 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک گنتی شیر کی زندگی کو ترجیح دوں گا. وہ تو آپ اتنی طاقت رکھتے تھے، بس یہ کہ ساتھ کے لوگوں نے، آپ ہی کے وزیر نے، پھر ادھر مراٹھا نظام تھا، ادھر حیدرآباد کے نظام تھے. یہ وہ طاقتیں تھیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر غداری کی، جس وجہ سے پھر آپ کو مار دیا گیا. ورنہ انگریز کہتے کہ اگر یہ دونوں غداری نہ کرتے تو اسی وقت ہندوستان آزاد ہو چکا ہوگا. تو اس طرح سے پھر یہ چیزیں چلتی رہی. اور مسلمان کیا قربانی رہی ہے مسلمانوں کی؟ تو صرف جو ہے 80,000 تو صرف عالموں کو شہید کیا گیا. اس پوری جنگ آزادی میں مسلمانوں کی تو بات نہیں، فی الحال عالم کتنے شہید ہوئے، مولانا کتنے مارے گئے؟ تو 80,000 صرف عالم شہید کیے گئے. کس لیے؟ کیونکہ تقریریں کروائی جا رہی تھیں. علامہ فضل حق خیرآبادی جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تمام مولویوں کو جمع کیا اور کہا دہلی کی جامع مسجد میں جمع کر کے کہ کیا تم یوں ہی تماشا دیکھتے رہو گے کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے تماشا ہم دیکھتے رہیں گے، کیا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے؟ تو ان کو مجبور کیا کہ لکھو، لکھنا شروع کرو، بولنا شروع کرو، سمجھانا شروع کرو، گاؤں گاؤں جا کر کے. جس طرح کہ ہم جو جا کر کے نمازوں کی روزوں کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح گھر گھر جا کر کے مردوں کو سمجھایا گیا ہے کہ نکلو گھر سے، اس وقت نکلنے کی ضرورت ہے ورنہ تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی. یہ کافر ہمارے سروں پر مسلط ہو چکے ہیں. تو لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، بولا گیا ہے، تقریریں کی گئی، مسجدوں سے، ممبروں سے پیمفلیٹ کاٹے گئے، کتابیں لکھی گئی.
گئی، اس طرح سے ایک پوری جو ہے آزادی کی تحریک شروع کی گئی ہے، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ لوگ جو ہے جنگ آزادی کے کاموں میں حصہ لینے لگے، ان کے خلاف کھڑے ہونے لگے، بولنے لگے، احتجاج کرنے لگے، اور پھر اسی کے نتیجے میں عالموں کی قربانیاں شروع ہوئی۔ تو جس طرح سے پھر 80,000 صرف عالم شہید کیے گئے، دہلی سے لے کر میرٹھ تک کئی سو کلومیٹر کا سفر ہے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہوگی، ہر درخت پر لاشیں انگریز پھانسی دے کر لے کے لٹکایا کرتے تھے۔ اگر وہ بھی ہماری طرح ہی سوچتے ہمیں اپنی جانیں پیاری ہیں، گھر پیارے ہیں، کاروبار پیارے ہیں، بیوی بچے یہ سب، تو جیسے ہم آج سارا کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم خاموش ہیں، اگر وہ بھی ایسے ہی رہتے تو آج ہم بھی شاید ہم دنیا میں ہی نہ آ سکتے تھے، شاید ہمارا کوئی وجود ہی نہ ہوتا، یا شاید ہم غلامی ہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں ظلم کے خلاف، سسٹم کے خلاف، تو جا کر کے پھر اپنا حق لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے 80,000 عالم شہید کیے گئے۔ مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 7 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ دہلی پر انڈیا گیٹ جو بنا ہوا ہے، جس پر نام لکھے گئے ہیں، اس جو انڈیا گیٹ کی عمارت ہے، اس بلڈنگ پر نام لکھے ہوئے ہیں قربانیوں میں حصہ لینے والوں کے، کہ کن کن لوگوں نے قربانیاں لی ہیں، ان کے نام ایک یادگار کے طور پر لکھے گئے۔ تو اس میں تقریباً 95,000 نام لکھے ہوئے، 95,000 لوگوں کے، یعنی بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے، تو اس میں 61,000 صرف مسلمان کے نام۔ تو سوچیں 60% تقریباً مسلمان ہی ہیں، اور باقی پھر دوسری قومیں ہیں، اور ان میں آج جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں بی جے پی والے، RSS والے، ان کے تو کسی ایک کے بھی نام کا سوال نہیں آتا، کسی ایک کا بھی ان کا نام نہیں، بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو جان بچا کر بھاگنے والے لوگ تھے۔ ویر ساورکر کو آج ہیرو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور RSS یہ جو بی جے پی کی انڈر میں چلنے والی چیز ہے، تو اس کا جو بنانے والا تھا، اس کا جو فاؤنڈر تھا ڈاکٹر، ان کو جب قید کیا گیا، انگریزوں نے قید کیا کہ تم ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے ہو، تم ہمارے خلاف کھڑے ہو، تو انہوں نے اپنی جان یہ کہہ کر بچائی، جس میں اٹل بہاری واجپئی بھی شامل ہے، ویر ساورکر بھی شامل ہے، اور RSS کا جو فاؤنڈر ہے ڈاکٹر ہیگریوال، یہ بھی شامل ہے۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس آزادی میں شامل نہیں ہیں، ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں، ہم تو بس یہ لوگ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ہم دیکھنے چلے آئے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس میں۔ اور یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو رہائی دلوائی، یعنی جنگ جیل سے چھوٹے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبانوں سے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہمارا کوئی اس میں ہاتھ ہی نہیں ہے آزادی کے معاملے میں۔ جبکہ اس کے برعکس انہی کے ساتھ ساتھ علامہ فضل الحق خیرآبادی کو جب قید کیا گیا، جن کے کہنے پر، جن کے فتووں پر مسلمان یکجا ہوئے اور سب نے کام کرنا شروع کیے، جب آپ کو قید کیا گیا، آپ بہت بڑی ہستی تھے، بہت بڑے عالم، جن کی لکھی ہوئی کتابیں، جنہوں نے جزیرے انڈمان نکوبار میں کالا پانی جب آپ کو بھیج دیا گیا، تو وہاں جیل میں بیٹھ کر کے آپ نے صرف یادداشت کی بنا پر کتابیں لکھی ہیں، فارسی میں کتابیں لکھی ہیں، یعنی ہم کچھ لکھنے بیٹھے تو سامنے 10 کتابیں رکھیں گے تب کچھ ایک بات لکھ پائیں گے۔ ان کے پاس کتابیں نہیں تھی، اس کے بعد بھی یادداشت ایسی تھی کہ جیل میں اکیلے بیٹھ کر کے کتاب لکھتے رہے، اور فارسی کی اتنی عمدہ کتاب لکھی کہ جو آج عالم کے کورس میں جس کو پڑھایا جانا لازم ہے۔ تو وہ کتاب لکھی انہوں نے، جب ان کو قید کیا گیا، لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ وکیل نے کہا کہ حضرت بس آپ ایک جملہ کہہ دیں کہ میں اس میں شامل نہیں تھا، یا میں نے یہ حکم نہیں دیا، تو آپ کی جان بچانا ہماری ذمہ داری۔ خود جج بھی چاہتا تھا کہ آپ بچ جائیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، ہم اس طرح کا کوئی حکم نہ دیں۔ جج نے بھی یہ تک کہا کہ حضرت بس آپ ایک بار کہہ دیں یا انکار کر دیں بس اس بات سے۔ آپ نے کہا نہیں، میں جان دینا گوارا کروں گا۔ یہ جگر مسلمان کا ہی ہوتا ہے، یہ دھوتی پہننے والوں کا اور گھاس پھوس کھانوں والوں کا، یہ ان کا جگر نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی باتیں کہہ سکے۔ یہ مسلمان ہی کا جگر ہے کہ جو حق بات ڈٹ کر کہتا ہے اور جان کی بازی لگا دینا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، زیادہ کیا کر لیں گے، جان ہی لے لیں گے نا، پھانسی ہی دے دیں گے، دے لیں، لیکن میں اس بات سے کبھی انکار نہیں کروں گا کہ میں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ میں کھل کر کے کہوں گا کہ ہاں میں نے حکم دیا، میں نے جہاد کے فتوے دیے، میں نے لوگوں کو یکجا کیا، میں نے کہا ہے کہ آزادی کے لیے جنگ لڑو، جنگ کرنا ثواب ہے، جہاد ہے۔ پھر آپ کو جو ہے بھیج دیا گیا، کالے پانی کی سزا سنا دی گئی۔